بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 198 اور 199، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسا علیکم جناح۔ لیسا کا مطلب ہرگز نہیں اوپر تمہارے کوئی بھی گناہ۔ ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ دو معنیوں میں آتا ہے۔ ایک فضل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، اپنے پاس سے کوئی سامان لے کے گئے ہیں، وہاں بیٹھ کے اس کو فروخت کر دیتے ہو، یا کچھ بھی بزنس کی ڈیلنگ کر لیتے ہو، کچھ بھی کام کر لیتے ہو، تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ ہرگز نہیں اوپر تمہارے گناہ، یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب تم اللہ کا فضل تلاش کرنا شروع کر دو گے نا، اس کے ساتھ خلوص دل سے توبہ استغفار کر لو گے نا، اور نیت یہ ہوگی کہ اللہ میں نے آئندہ کوئی بھی غلطی نہیں کرنی، جو مجھ سے سردرد ہو چکی ہے زندگی میں مجھے معاف کر دو، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا فضل یہی ہے کہ اس سے مغفرت کرنی ہے، مانگنی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر کا مطلب ہے فا کا مطلب پھر، اذا کا مطلب جب بھی، پلٹو تم یعنی واپسی کرو تم، عرفات سے، یا عرفات سے واپس آنا ہے آپ نے۔ کہاں آنا ہے؟ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی بار بار لے کے جائے۔ اس کو کہتے ہیں مزدلفہ۔ وہ رات وہیں پہ گزارنی پڑتی ہے، اوپن آسمان کے نیچے، اور وہاں پہ ملا کے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں۔ پھر فرمایا پھر جب واپس آؤ تم عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ڈٹ کے رج کے خوب ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، پاس مشعر الحرام کے یعنی مزدلفہ کے پاس جا کے یہ اللہ کا خوب ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جس طرح تمہیں ہدایت کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا پیارا نام محمد لینے سے ہونٹ ایک دوسرے کو 2 مرتبہ چومتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے، سنت بتائی ہے، طریقے بتائے ہیں، اسی طرح تم اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگرچہ تھے تم، من قبل ہی، اس سے پہلے یعنی آج کے دن سے پہلے تم کیا تھے؟ لمن الضالین، ضرور گمراہوں سے بھٹکے ہوئے تھے تم لوگ۔ پھر اللہ نے تمہیں اس حج کی توفیق سے پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ ثم افیزو، پھر واپس آؤ یعنی پلٹو، من حیثو، جہاں سے افاظ الناس، پلٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، اور مغفرت مانگو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو مغفرت کا لفظ ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ نہیں کہ خالی بس اللہ مجھے معاف کر دو یا اللہ مجھے معاف کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا ہے کہ اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، زندگی کی لغزشیں سب کو آنکھوں کے سامنے لانا ہے، اور سر بسجود ہو کے اللہ سونے سے رو رو کے گڑ گڑا کے کہنا ہے، اللہ میں بڑا کمزور، میں آدم کی اولاد ہوں، اللہ غلطی میری سرشت میں لکھی گئی ہوئی ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے، اور اللہ میں نے جو جتنی غلطیاں آئے دن تک زندگی میں کی ہیں نا، میں اس کا ازالہ نیکیوں سے کروں گا، اللہ مجھے تو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اللہ میں راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی اٹھا دوں، اللہ میں راستے میں گرا ہوا کیل بھی اٹھا دوں، اللہ کوئی کمزور اگر سڑک کراس کرنے والا ہے تو میں اس کو کروا دوں، اللہ تھوڑی سی بریک لگا کے بھی میں یہ نیک عمل کر سکتا ہوں، اللہ میں اپنے عزیز و اقارب کا، غربا کا، مساکین کا خیال رکھوں، اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اللہ مجھے ایسا کر کے بھیج کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اگر تبدیلی آئے گی تو حج قبول ہے، اگر تبدیلی نہ آئی تو پھر حاجی سبقت اللہ، بس اور کیا ہے، وہ بس تختیاں لگوا لیں گے پھر، اور کیا، بیٹھے رہو، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب چلے گئے، حاجی صاحب کیا حال ہے، حاجی صاحب کدھر گئے ہو،
یہ سب ڈرامے بازیاں نہیں ہونی چاہیے، صرف سب اللہ سے مغفرت مانگنی ہے تو سچے دل سے۔ اور مغفرت کا مطلب میں نے بتایا یہی ہے کہ نیکیاں کرنی ہے۔ ایک پلڑے میں ہمارے کوتاہیاں غلطیاں تو پڑ گئی ہیں، وہ تو پلڑا نیچے آ گیا ہے، وہ تو ریکارڈنگ آ گئی ہے۔ اب اس ریکارڈنگ کا بدلہ کیا ہے کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر نیکیاں کریں تاکہ ہمارا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ نیچے جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں ہماری غلطیاں کوتاہیاں ان سے اللہ درگزر کر لے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ہمارے سارے بگڑے کام سنوار دے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔